السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں آج ہم آیہ نمبر 66 اور آیہ نمبر 67 کا مطالعہ کریں گے۔ آیہ نمبر 66 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی بصارت کو زائل کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو کہاں تک دیکھ سکتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے تو پھر وہ نہ جا سکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایک ورڈ آتا ہے آیہ 66 میں لَطَمَسْنَا، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ طمسا ہے۔ طمسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طے میم سین۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مٹا کر اس کا اثر زائل کر دینا، ایسے مٹانا کہ اس کے ٹریسز بھی نہ رہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ المرسلات میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یعنی جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی گویا ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ ستارہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ کے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس آیہ میں فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اس کا معنی ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کی صورت کو مٹا دیتے اور ان کی روشنی کو زائل کر دیتے، جیسا کہ المفردات کی جلد 2 صفحہ 400 پر آتا ہے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم مشرکین مکہ کو دنیا میں سزا دینا چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کی جگہ کو سپاٹ کرتے اور ہموار بنا دیتے، اور اس میں آنکھوں کے ڈھیلوں کے رکھنے کی جگہ ہی ختم کر دیتے، یا ان کی بصارت کو بالکل سلب کر لیتے، پھر وہ کسی جگہ جانے کے لیے ادھر ادھر جاتے، دوڑتے اور بھاگتے، پر انہیں نظر کچھ نہ آتا۔ اور جس طرح ان کے دل بے نور اور بے بصیرت ہیں، اس طرح ہم ان کی آنکھوں کو بھی بے نور اور بے بصارت کر دیتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے واقعات مکی زندگی میں ہوئے ہیں، جیسا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو اپنے آپ کو کہلاتی تھی کہ میں خوبصورتی کی ماں ہوں، وہ اپنے گلے میں ایک نیکلس پہنتی تھی جس کا قرآن کریم میں سورہ لہب میں بھی ذکر ہے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، دعویٰ کرنے کے لیے سب کو جمع کیا جبل ابی قبیس پہ۔ تو سب جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کا بلیف کرو گے، یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پر کیوں نہیں بلیو کرتے؟ لا الہ الا اللہ پر کیوں نہیں بلیو کرتے؟ تو یہ بات سن کے ابو لہب جو ہے وہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہوا اور اس نے نازیبا الفاظ کہے کہ تبت یدا، اس نے تبت یدا کا لفظ جو استعمال کیا نا کہ تباہ و برباد ہو جائیں معاذ اللہ آپ کے ہاتھ، یعنی بالکل آپ کی یہ دعوت ناکارہ ہو جائے، ختم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، نہیں ناکارہ تو ابو لہب تیرے ہاتھ ہوں گے، جو اتنا بگڑ رہا ہے نا آج کل، اتنا اچھل رہا ہے، کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی۔ اور وہ جو تیری بیوی ہے نا جو بڑی مغرور ہے نیکلسز پہن کر، وہ نیکلس کی جگہ ہم اس کے گلے میں مونج کی رسی ڈال کے کھینچیں گے، اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جب یہ آیات آئیں تو ابو لہب کی جو بیوی تھی نا ام جمیل، وہ گھر میں تھی اور بڑی غصے میں آئی کہ اچھا مجھے اور میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں۔ تو یہ جو گھر میں سل بٹا ہوتا ہے نا، ایک نیچے سل ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بٹا، ایک پتھر ہوتا ہے جس سے پرانے زمانے میں مسالے پیستی تھیں عورتیں گھر میں۔ تو اس نے بٹا اٹھایا اور بٹا اٹھا کے گھر سے چل پڑی کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فزیکلی ہارم کروں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے میں بیٹھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر دیکھتے ام جمیل آ رہی ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں بٹا ہے اور اس کے تیور بڑے بگڑے ہوئے ہیں، اور حضور کی چاچی بھی ہے اور پڑوسن بھی ہے، اور ویسی بھی ایذا دیا کرتی تھی کہ کبھی کچھ ڈال دیا گھر کے آگے، کبھی کچھ ڈال دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم فکر نہ کرو، یہ آج مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہی ہوا، جب وہ آئی اور حضرت ابو بکر کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تو پوچھنے لگی اینا محمد، محمد کہاں ہے؟
اب حضرت ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ام جمیل کو بھی دیکھتے ہیں، دونوں ایک جگہ ایک سپیس میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا اس سے، وہ دیکھ نہیں پاتی۔ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ پاتی، تو اللہ نے ایک پردہ قائم کر دیا کہ گویا آنکھیں تو ہیں پر بصارت نہیں ہے ان کے پاس، وہ دیکھ نہیں پا رہی، اور وہ چلے گئی وہاں سے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابو جہل کے دوستوں کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے پتھر لے کر آیا، دور سے حضور کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہے، جب قریب آتے ہیں تو حضور نظر ہی نہیں آتے، ہر شے نظر آتی ہے پر حضور نظر نہیں آتے۔ وہ واپس لوٹا، کہا میرے ساتھ تو عجیب معاملہ ہو گیا، جب میں اس جگہ پہنچتا ہوں تو مجھے نظر ہی نہیں آتے محمد۔ تو اس طرح کے معاملے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے انہی واقعات کی طرف نشاندہی بھی فرمائی کہ دیکھو اگر چاہیں تو اسے مکمل طور پر ہر چیز سے سلب کر لیں، یہ تو لمیٹڈ سلب کیا تھا نا، تو اس لیے اور فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورت کو مسخ کر دیتے۔ یعنی مسخ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جیسے سورہ یاسین کی آیت 67 میں آتا ہے نا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، تو المفردات میں آتا ہے کہ مسخ کا معنی ہوتا ہے صورت کا بگاڑ دینا، اور ایک صورت کو دوسری صورت میں تبدیل کر دینا، مورفنگ کر دینا، کہ ایک چیز دوسری میں بدل جائے، خواہ ایک جاندار کی صورت کسی دوسرے جاندار میں تبدیل کر دی جائے، یا جاندار کی صورت کو کسی بے جان سے تبدیل کر دیا جائے۔ مسخ جس طرح صورتوں میں ہوتا ہے اسی طرح صفات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ صورت کی مثال تو یہ ہے نا، جیسے بنی اسرائیل کے بعض لوگ تھے جن کو اللہ نے ان کے جرم کی پاداش میں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا تھا، اور ان صفات کو مسخ کرنے کی جو مثال ہے وہ یہ کہ کسی انسان کے اندر حیوانی صفات بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہیں، وہ انسانیت بھول کے حیوانیت اختیار کر لیتا ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کی خصلتیں حیوانوں والی، انسانوں والی کوئی شے نہیں ہے ان میں، بلکہ حیوان بھی کچھ رحم کر لیتے ہوں، یہ تو بالکل بے رحم ہے، اور ایسی چیزوں پر اتر آئے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو انہی چیزوں کو پھر صفات کا مسخ کر دینا کہتے ہیں۔ المفردات کی جلد 2 صفحہ 605۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مشرکین اہل مکہ کی صورتوں کو مسخ کر کے کسی قبیح جانور کی صورت میں تبدیل کر دیں، جیسے بعض بنی اسرائیل کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور ان کو درجہ انسانیت سے گرا کر حیوانیت کے درجے میں لا کھڑا کریں گے، اور یا ان کو پتھر کی شکل سے تبدیل کر دیں گے، اور ان کو درجہ حیوانیت سے بھی گرا دیں گے۔ اور یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہے اساف و نائلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں، کہ عرب میں مکے میں اساف اور نائلہ، اساف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، انہوں نے زنا کیا تھا اور کعبے میں زنا کیا تھا، نتیجتاً ان کو پتھر کا کر دیا گیا۔ پہلے تو عبرت کے طور پر انہیں وہیں کھڑا رکھا گیا جہاں انہیں پتھر کا بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تو ان کی پوجا بھی شروع ہو گئی، اور پہلے تو یہ بالکل کعبے کے سامنے رکھے ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب زمزم مل گیا تو ان کو صفا اور مروہ کے پاس موو کر دیا گیا، تو لوگ باضابطہ بجائے اس کے کہ ان کو عبرت کا نشان سمجھ کے کعبے میں گناہوں سے بچتے، انہی کی قدم بوسیاں شروع ہو گئیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ان کو کیسے سزا دی، اور اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں، لیکن یہ معاملات اسی لیے ہیں تاکہ اس سے انسان سبق حاصل کرے، کیونکہ بصارت سے محروم ہونے کے بعد انہیں نہ کوئی راستہ دکھائی دینا ہے، نہ ان کے اندر صورت مسخ ہونے کے بعد کوئی اور سیدھا معاملہ رہنا۔ جیسا کہ دیکھیں نا سورہ 3 کی آیا جو میں آپ سے اکثر بیان کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن وہ خود سب گرتوں سے گرتا ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا رحم ہے اور یہ ہمارا حلم ہے، کیونکہ اللہ رحیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، کہ ہم ان بدماشوں کے ساتھ، ان گناہ گاروں، کافروں، مشرکوں کے ساتھ، ان کی تمام تر گناہوں کے باوجود ایسا نہیں کرتے، اور اگر ہم انہیں پتھر بنا دیتے تو وہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے اور ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ممکن نہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں سورہ یاسین کی آیت 68 سے آغاز کریں گے۔